جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یوم جمعہ کی اہمیت ابتدا ہی سے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا یا طویل وقفہ نہیں ہوتا، طویل وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اور اس کے لیے غسل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے، یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
सूरत अल-कहफ की तिलावत जुमे के दिन करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए एक खास नूर की रोशनी रहेगी। सूरत अल-कहफ 15वें पारे में है। अजर व सवाब के एतबार से बहुत बेहतरीन सूरत है। इसकी इब्तिदाई 10 आयात के पढ़ने वाले के लिए फितना दज्जाल से महफूज रहने की खुशखबरी भी है। इन आयात को याद भी कर लेना चाहिए। नमाज जुमा एक फर्ज नमाज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जुमा के दिन नमाज की आज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी बाकी तमाम काम काज छोड़कर इबादत की गर्ज से नमाज जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिसने वुजू किया और अच्छे तरीके से वुजू किया, क्योंकि बाज़ औक़ात हम तेजी में वुजू करते हैं, कोनियाँ खुश्क छोड़ देते हैं या पाँव की एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं, या इसी तरह चेहरे को पूरी तरह नहीं धोते या साफ नहीं करते, तो इससे वुजू सही तौर पर मुकम्मल नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वुजू करने का हुक्म दिया। फरमाया कि फिर वो शख्स जुमा पढ़ने के लिए आए और कान लगाकर खुतबा सुने और खामोश रहे, तो इसके इस जुमे से दूसरे जुमे की दरमियानी मुद्दत और मजीद 3 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि खास तौर पर खुतबे के वक्त खामोशी का जिक्र है, क्योंकि उस वक्त तवज्जो के साथ बात सुनना निहायत ज़रूरी है। एक और हदीस में यह भी आता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को खुतबे के दौरान ये कहता है कि तुम चुप हो जाओ, यानी चुप कराने के लिए भी बोलता है, तो इसे भी एक लग़्व बात शुमार किया गया और नापसंदीदा करार दिया गया। नमाज जुमा न पढ़ने वालों के लिए आपने वईद भी सुनाई। हजरत अबू हुरैरा और हजरत इब्ने उमर से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिंबर के तख्तों पर यह फरमाते हुए सुना कि लोग जुमे छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला जरूर उनके दिलों पे मुहर लगा देगा, फिर वो यकीनन गाफिल लोगों में से हो जाएंगे। और गाफिल दिल तो फिर एक बीमार दिल होता है, इंसान के अपने ही लिए तकलीफ दे होता है।